السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ، مختصر ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس میں 7 آیات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ترجمے کے ساتھ مختصراً تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا مہربان، اور رحیم بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا، قیامت کے دن روز جزا کا مالک یوم الدین مالک ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم یہاں 3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، تو اس لیے اس آیت کے اندر ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی جو کہ تیرے غصے میں آئے، غضب میں آئے، ولا الضالین، اور گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کی مختصراً تفسیر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، یہ بہت فضیلت والی، پورے قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے شروع کیا۔ ابتدا کے اندر سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے اعتبار سے نازل ہوئی، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے حساب سے، تلاوت کے حساب سے پہلے نمبر پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ 2 عالم، کچھ عالم تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جیسے زمین کے اوپر دنیا ہے، یہ ایک جہاں ہے، یہ ایک عالم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے عالم ہیں، جیسے آسمانوں کا عالم، ستاروں کا عالم، زمین کا عالم، زمین کے اندر اس کی تہوں کا عالم، آسمان کے اوپر کا ایک عالم۔ تو اللہ رب العزت تمام عالم جو ہماری نظروں میں ہیں، جو ہمارے علم میں ہیں، اور جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، ان سب کا رب ہے، ان سب کا رب ہے۔ اس لیے جو خالق ہے، جو رب ہے، تو تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے 2 صفات بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ الرحمن الرحیم، اب یہ 2 لفظ بظاہر تو ایک ہی جیسے معنی ہیں، اس کا مطلب بھی مہربان، اس کا مطلب بھی مہربان، لیکن یہ 2 لفظ یہاں پر کیوں بیان کیے؟ اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ لیجئے کہ الرحمن الرحیم، رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے۔ رحمان کا مطلب وسعت والی رحمت، مطلب صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، دنیا کے اندر کافروں پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، ہر مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وسیع رحمت ہے۔ اور رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو سب پر تھی وہ رحیم ہے، مطلب گہرائی کے ساتھ مکمل۔ یہ سمجھ لیجیے کہ جس پر بھی اللہ کی رحمت ہے وہ مکمل رحمت ہے، اللہ رب العزت کی رحمت مکمل ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات کے اندر یہ 2 صفات ایسی ہیں جو سب پر سبقت لے گئیں۔ جیسے اللہ رب العزت خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ 2 صفات کو بیان کیا۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اب بہت سارے دنیا میں بادشاہ ہیں،
بہت سارے دنیا کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت اقتدار رکھتے تھے، تو بہت سارے مذہب کے لوگ، بہت سارے الگ الگ لوگ جو کسی اور کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، تو شاید کہ قیامت والے دن بھی یہ ہماری مدد کر دیں گے، شاید کہ قیامت والے دن بھی یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ کوئی نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ ہے جو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ جو دنیا کے اندر ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوگا، صرف ایک اللہ ہی ہوگا جو اکیلا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہوگا۔ آگے فرمایا ایاک نعبد۔ اچھا دیکھیے، یہ 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو بیان کیا۔ اب جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ تمہید کے طور پہ یہ 3 آیات میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ سورۃ الفاتحہ نا سمجھے دعا ہے، اور دعا مانگنے کا طریقہ اللہ نے سکھا دیا۔ جیسے بعض اوقات انسان کو دنیا میں جب کوئی پریشانی، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، تو جب وہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے دماغ میں صرف اور صرف وہی بیماری، اپنی وہی تکلیف سوار ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ دعا مانگنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا کہ پہلے اللہ پاک کی تعریف بیان کرو، اس لیے کہ بعض اوقات جیسے مثال کے طور پہ انسان کو بخار ہو جاتا ہے، تو اب انسان بخار میں اب صرف اسی چیز کو سوال کر لیتا ہے کہ مجھے بخار ہے، لیکن وہ اللہ پاک کی دوسری نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اس وقت اس کے اوپر ہیں۔ جیسے کہ اب اس وقت بخار کی موجودگی کے باوجود جسم کے کتنے سارے اعضاء ہیں جو الحمدللہ صحیح سلامت ہیں، جیسے دل صحیح کام کر رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، جسم کے تمام اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو انسان جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھے تو اللہ رب العزت نے جو طریقہ سکھایا کہ پہلے اللہ پاک کی حمد بیان کریں، جب اللہ کی تعریف بیان کرے گا تو خود بخود اس کو شکر آئے گا کہ اللہ پاک نے کتنی ساری نعمتیں، کتنی ساری اللہ پاک کی رحمتیں ہیں جو اس وقت بھی بیماری کے باوجود، تکلیف کے باوجود مجھ پر ہیں، لیکن انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ایک اور جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور ایمان لاتے ہو۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں ہم۔ آگے اب دعا ہے کہ ہم نے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اب ہم نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ تیرے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں نہیں، صرف تیری ہی، مطلب تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کی میں تفصیل میں جاؤں گی تو ذرا زیادہ ہو جائے گا، آپ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ جیسے پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام جو ہوتا تھا، اللہ رب العزت نے جس وقت یہ عبد کا سلسلہ تھا کہ انسان جو ہے نا غلام ہوا کرتے تھے، تو اس کا جو مالک ہوتا تھا وہ اس پہ ہر طرح کا اختیار رکھتا تھا۔ اگر وہ اس سے کہے کہ تم جا کے فلاں جگہ کی جو ہے نا بادشاہی کرو، حکمرانی کرو، تو غلام اس کا پابند ہے کہ وہ کرے، اور اگر وہ اس سے کہے کہ تم کسی جگہ کی صفائی کرو تو غلام اس کا بھی پابند ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ مطلب یہ کہ مالک اس سے ہر طرح کا کام کروا سکتا تھا سوائے 2 چیزوں کی، مطلب 2 چیزوں کی پابندی کے ساتھ۔ ایک پابندی یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے اپنے غلام کو، اور دوسرا یہ کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے۔ لیکن یہ عبد کا مطلب جب بندے اور اللہ کے درمیان آ جاتا ہے تو یہ 2 شرائط بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ جل تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیں گے تو اس میں نافرمانی کا تو شک ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک کبھی بھی ظلم نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عبد کا مطلب کامل ہے کہ اللہ رب العزت، مطلب یہ سمجھ لیں کہ اس کا ہم عربی کے اس لفظ کا ترجمہ ہم اردو میں صحیح طرح کر ہی نہیں سکتے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت اہدنا ایاک نعبد کے اندر اللہ رب العزت پرستش اور مکمل اطاعت دونوں کے مجموعے کو عبادت کہتے ہیں، مطلب عاجزی کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کہ صرف اللہ رب العزت ہی مدد کرنے پہ قادر ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ایک بات اور سمجھ لیجیے، جیسے دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں میں ہم اسباب کا مکلف ہے، جیسے بیمار ہو جائے تو ہم ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، لیکن ہماری نیت، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر مجھے شفا دے گا۔ ہم اسباب کے مکلف ہیں کہ دینے والا، شفا دینے والا، صحت دینے والا اللہ ہی ہے، ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد جو ہے ہم صرف مثال کے طور پہ گھر بیٹھے رہیں اور کہیں اللہ ہم جو ہے نا بیمار ہو گئے تو ہمیں آپ شفا دے دیں، تو نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اسباب کے ذریعے سے، اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے، کہ جیسے انسان کو دنیا کے اندر اللہ نے کمانے کا مکلف بنایا، تو اب وہ کمانے کے بعد اللہ سے مدد طلب کرے گا، اپنے اوپر نہیں کہ بس میں نے کما لیا تو مجھے سب کچھ مل جائے گا، روزی مل جائے گی، نہیں، ہم اسباب اختیار کریں گے اور اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کریں گے، یا اللہ میں بیمار ہوں، میں نے دوا کھائی لیکن شفا تو ہی دے گا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایک ہی دوا کسی کو فائدہ دے دیتی ہے اور کسی کو نقصان، تو اس لیے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی تو ہمارے لیے وہ چیز فائدہ مند ہوگی۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں دیکھیں اللہ رب العزت سے ہم بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب دیکھیے راستہ جو ہے نا، سیدھا راستہ، اس کے جو ہے نا دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں اللہ ہمیں راستہ دکھا دیجئے، ایک ہے کہ اللہ ہمیں راستہ بتا دیجئے۔ اب ایک شخص آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ فلاں جگہ جاتا ہے، آپ اس کو جو ہے راستہ بتا دیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے اس راستے پر لے جاتے ہیں اور وہاں پہنچا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے تمہارا راستہ، تمہاری منزل یہ ہے۔ اب پہلا طریقہ یہ کہ انسان کو راستہ بتا دیا جائے تو اس میں بھی بھٹکنے کا تھوڑا سا خدشہ ہے کہ وہ صحیح سمجھے یا نہیں، دوسرا یہ کہ اس کو راستہ آپ ہاتھ پکڑ کے اس راستے پر پہنچا دیں، تو ہم اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ پکڑ کے اس راستے پر لے جائیے جو راستہ تیری جو ہے نا حکموں پر چلتا ہے، تیری رضا پہ، اور سیدھا تیری اطاعت کے مطابق جو راستہ ہے ہمیں اس راستے پر چلا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کی تفسیر اللہ پاک نے آخر کی دو آیتوں میں کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک سے نے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کن لوگوں پر ہوا؟ اسی کو اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر ذکر کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار لوگوں کا ذکر اللہ پاک نے کیا سورۃ النساء کے اندر، اللہ پاک نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ وہ چار لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ایک تو نبی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا صدیقین۔ صدیقین کون سے لوگ ہیں؟ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی تابعداری کی کامل طور پر، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کرام۔ اس کے بعد فرمایا شہداء، شہداء کون لوگ؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور شہید ہو جائیں۔ والصالحین وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فلاح اور صلاح کی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چار لوگ جو ہیں وہ ہیں جن پر میرا انعام ہوا۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، وہ نبی ہیں، تمام انبیاء، نبی کی تابعداری کرنے والے صحابہ کرام، شہداء اور صالحین۔ تو ہم اگر صالح بنتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس آیت کے اندر ہم بھی داخل ہو جائیں گے جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آگے اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ اللہ ان لوگوں میں نہ شامل فرما، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے پوری تفسیر کر دی اہدنا الصراط المستقیم کی، اے اللہ ہم سب کو بھی سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں پر جن پر تیرا انعام ہوا ہمیں ان میں شامل فرما، اور ان لوگوں سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ
کے بعد قرآن پاک کی جو بھی ترجمہ تفسیر کریں مختصراً کریں، تاکہ ہماری بہنیں جو گھر بیٹھ کر اپنا قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا چاہتی ہیں لیکن کم وقت کی وجہ سے نہیں کر پاتی، یا اپنے بچوں کو قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھانا چاہتی ہیں، تو بیت القرآن کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔